الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، جوں جوں قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں، اسی طرح شدید قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور انسان جتنی زیادہ محنتیں کرتا ہے برکت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد عام طور کے اوپر رہ گیا ہے کہ ہم سب لوگ صبح سے لے کر شام تک شدید محنت کے باوجود بھی اپنا گزارا نہیں کر پا رہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تہجد کے لیے اٹھنا، دین کے لیے وقت نکالنا، یہ تو بہت مشکل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگ تھوڑے کے باوجود بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیونکہ بدل چکا ہے، اس لیے ہمارے لیے مسائل اور پریشانیاں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بندے کی مثال دی، فرمایا کہ وہ شخص جو دن کو گدھا ہوتا ہے، یعنی دن کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے، اور رات کو مردار ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، رات کی کوئی اسے فکر نہیں، رات کو وہ مردار کی طرح پڑا رہتا ہے۔ فرمایا اس کی حالت یہ ہوتی ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ فرمایا میرے لیے اپنے وقت کو خاص کر لو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہارے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اچھا، ہاتھوں کو ہلاکت میں کیسے اللہ ڈالتا ہے؟ کہ ہاتھ چل چل کے شل ہو جاتے ہیں لیکن بندے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھا، یہاں تھوڑے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو بھائی ارب پتیوں کو دیکھا، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ زیادہ روتے ہیں، مر گئے، ان کی ہوس میرے اور آپ سے بہت زیادہ ہے، جن کو اللہ نے کروڑوں اربوں دیے۔ جو ان سے بڑے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوس والے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کچھ نہیں بھرے گا۔ جب قبر کی مٹی جانی ہے نا منہ میں، پھر اس نے بھرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ہر بار یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں۔ کام، کاروبار، بزنس، بچے پالنا، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اسلام تو بچوں کی تربیت کا حکم دیتا ہے، اسلام تو حلال رزق کو عبادت قرار دیتا ہے، اسلام تو اچھا کام کرنے کو نیکی سمجھتا ہے۔ لیکن اصل مقصد حیات کیا ہے؟ کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر کرنا ہے اللہ کا۔ یہ نہیں بالکل کرنا کہ ہم اپنی من چاہی زندگی پر چلتے رہیں اور پھر اللہ سے امیدیں بھی لگا لیں۔ اب دیکھیں نا، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، سخت بیمار، شدت ہے، تو اس وقت پھر بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ اس وقت بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے۔ آپ کی کشتی ڈولنا شروع ہو جائے، دیکھیں نا سمندر میں آپ ہزاروں کلومیٹر یہاں وہاں پانی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب ان کی کشتیاں سمندروں میں ڈولتی ہیں نا، طوفان آ جاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، پھر نہیں ادھر ادھر دیکھتے۔
फिर नहीं इनको रब के अलावा कोई दर मिलता, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला ही नहीं। पानी को चलाने वाला अल्लाह, पानी को ठहराने वाला अल्लाह, वहां तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं मेरे भाइयों आपको बचा सकता। इसलिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। आपका और आपके मालिक का ताल्लुक, उसमें दरार नहीं होनी चाहिए। देखिए वो तो सुनता है, वो तो कहता है मुझे पुकारो। अच्छा, जो उसे नहीं पुकारता, जो उससे नहीं मांगता, जो उससे मुंह फेरता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। देखे ना, दुनिया में तो हमसे कोई मांगे 1 दफा 2 दफा 4 दफा हम नाराज हो जाते हैं, यार जान भी छाड़। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है नहीं, जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज होता हूं। आप अल्लाह से मांगते ही नहीं, लेकिन मांगने का गुर और तरीका वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वो तरीका इख्तियार करेंगे तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला आपके लिए बरकतें नाजिल करेगा। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक अगर जिंदगी का मकसद पाना है तो वो मजबूत करे। अब देखें सूरह अज़्ज़ारियात है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, इससे क्या मुराद है? 24 घंटे नमाज पढ़ते रहे, हर रोज रोजा रखें सारा साल? नहीं, इससे मुराद है अपने फराइज, अपने वाजिबात, अपनी इबादतें, अपने 5 वक्त की नमाज वो जरूर अदा करें, लेकिन आपका सारा अमल जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हो। मसलन आपने काम कारोबार किया अल्लाह के हुक्म के नीचे, आपने शादी गमी की तो सुन्नत के मुताबिक, आप यहां आए, खाया, वॉशरूम में गए तो दीन के मुताबिक। यह है इबादत आपकी जिंदगी, कि जब आपका हर चलना फिरना ओढ़ना बिछोना जिंदगी सारी दीन के मुताबिक गुजरे। अच्छा, ये दीन है ना, जो दीन इस्लाम, ये वल्लाही नेमत है। अगर हमारे जिंदगियों से इस्लाम को निकाल दिया जाए, देखे रंग, नस्ल, छोटा बड़ा होना, पैसा कम ज्यादा होना, अल्लाह ताला के नजदीक ये मेयार नहीं है। जो बंदा ये समझता है कि अल्लाह का मेयार ये है, वो बिल्कुल खाम ख्याली के अंदर है। अल्लाह के नजदीक ना बरादरी मेयार है, ना खूबसूरती मेयार है, ना पैसा मेयार है। ये तीनों चीजें अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है। अब देखें अल्लाह के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, काला है गोरा है क्या है, अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारी नस्ल नहीं देखता, ये चौधरी है या कमी है ना, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सारे उसकी मखलूक है। अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल को देखता है कि तुम्हारा दिल उस अल्लाह के लिए कितना फर्माबरदार है, कितना डरने वाला है, और आप आमाल कितने अच्छे करते हैं। तो मेरे भाइयों ये तो सवाल ही खत्म हो गया ना, ओ जी साड़ी किन्ने सुन, नहीं, अल्लाह के नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। तो आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। सबसे पहले हमारी जिंदगी का मकसद देखें, जब आप सोते हैं ना, जब आप रात को सोते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ सिखाई, 3 लफ्ज हैं उसमें, आपके बच्चे स्कूलों में याद करके आते हैं। क्या दुआ है वो? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बिस्मी का, तेरे नाम के साथ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बिस्मी का, तेरे नाम के साथ, अमूतु, मैं मरता हूं, व अहया, और जिंदा होता हूं। यानी मौत और नींद ये एक ही चीज है, नींद को भी मौत करार दिया। तेरे नाम के साथ या अल्लाह मैं मरता हूं और तेरे ही नाम के साथ मैं जिंदा होता हूं। रात सोने से पहले जब आपने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो क्या आपको फायदा होगा? अगर आप रात को फौत भी हो गए तो आप अल्लाह के नाम के साथ सोए थे। अच्छा यार, ये कोई इस पे पैसे लगते हैं, कोई बिल आता है इसका? एक जुमला। फिर जब आप उठे
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ناک پر بسیرا کرتا ہے رات کو. ادھر فرمایا جب کوئی بندہ صبح اٹھے تو وہ یہ دعا پڑھے الحمدللہ. سب کو آتا ہے نا, ساری تعریفیں یا اللہ تیرے لیے. الذی احیانا, جس نے ہمیں زندہ کیا, بعدما اماتنا, اس موت کے بعد, وَإِلَيْهِ النُّشُورِ, اس صبح کو. یعنی وہ اللہ, یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, میری کوئی بہادری نہیں کہ جس نے اس مرنے کے بعد مجھے پھر زندہ کر دیا آج. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. تو میرے بھائیوں جب آپ نے یہ پڑھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فوری طور پر اٹھ اور جا کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو کر ٹوٹی پر, نلکے پر کھڑے ہو کے 3 بار اپنے ناک کو جھاڑا کر, جس طرح وضو میں صاف کرتے ہیں نا, سب سے پہلے صبح کا کام آپ نے یہ کرنا ہے. جمائیاں واسیاں لے جا رہا ہے, سارا دن سستی, برے حال, وجہ کیا ہے؟ اس نے ناک ہی نہیں جھاڑا. اپنے ہاتھ دھوئے, دعا پڑھے, اپنے ہاتھ دھوئے اور سب سے پہلے اپنے ناک کو جھاڑے, جا کر پھر اپنا پیشاب پخانہ وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور یہ ہماری زندگی کے اندر کیونکہ روز مرہ کی روٹین ہے, ہم یہ نہیں کرتے. اسی طرح بیت الخلا دیکھیں نا, پیشاب پخانہ, یہ ہماری ایک فطری ضرورت ہے. ہر نماز سے پہلے صبح اٹھتے ہوئے لوگ پیشاب کرتے ہیں, پیخانہ کرتے ہیں. یہ اللہ نے ایک فطری ضرورت رکھی ہے. فرمایا بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ, یہ گندے جن اور جننیوں کے رہنے کی جگہ ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں, شیاطین ان کو صاف جگہ پسند نہیں ہوتی, ان کو گندی جگہ پسند ہے. مسجد, صاف لباس, خوشبو کا استعمال, یہ نہیں انہیں پسند ہے. واش روم, ٹوائلٹ, گندی جگہ, یہ انہیں پسند ہے. فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں جائے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے, اور اس کی اردو یاد کر لو, اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری, من الخبث والخبائث, گندے جن اور جننیوں سے. اچھا یہ اردو میں کہہ لیں جسے عربی فی الحال نہیں یاد, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گندے جن اور جننیوں سے. جب آپ بایاں پاؤں کھبا پیر اندر رکھیں گے, جتنی دیر آپ واش روم میں ہیں, بندہ کپڑے اتارتا ہے, نہاتا ہے, پیشاب پخانہ کرتا ہے, شیاطین کے حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے. آپ نے پڑھی کبھی 70 سال 50 سال 60 سال ہو گئے, پریشانیاں, مصیبتیں, یہ بیماری, وہ بیماری, سستی, کاہلی, کام کو دی نہیں کرتا, مسجد جانے کو جی نہیں کرتا, بیوی کے ساتھ لڑائی, بچوں کے ساتھ لڑائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ شیطان مسلط ہوا ہے. ہر وقت وہ بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے, ہر وقت بندہ غصے میں, پریشان. چھوٹی سی دعا پڑھی, اللہ کی پناہ میں آ گیا بندہ. پھر جب فرمایا جب تو واش روم سے باہر نکل تو اپنا سجا پیر یعنی دایاں پاؤں باہر رکھا کرو اور پڑھا کرو غفرانک, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یار سبحان اللہ, کیسی زبردست دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں. جب آپ ان پر عمل کریں گے برکت ہوگی. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عبادت کیسے بنے گی زندگی. اچھا کھانا کھایا, آپ اپنا, میں اپنے گریبان میں جھانکوں, کتنی بار زندگی میں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ یار کھانا آ گیا, بسم اللہ پڑھتے ہوئے بیل آتا ہے, تیرے نام کے ساتھ یا اللہ. اچھا جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی, آپ کی تھوڑی خوراک میں میرا اللہ برکت ڈال دے گا. اگر اس میں کوئی زہر ملایا گیا ہے, کوئی جادو کیا گیا ہے, کوئی نقص والی نقصان والی چیز ہے, اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ تمہیں محفوظ کر لے گا. کتنی میرے بھائیوں فائدے کی بات ہے. اور پھر فرمایا جب تو اپنا کھانا اور پینا کھا کے فارغ ہو جائے تو کہا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ
من غیر حول منی ولا قوہ، کم از کم الحمدللہ کہا کریں، اس کے بعد اردو میں کہہ لیں، یہ دعائیں یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں۔ الحمدللہ الذی، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اطعمنی، جس نے مجھے کھانا کھلایا، ھذا ورزقنی، اور یہ رزق عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، یہ رزق عطا کرنے کی کسی اور میں قوت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ لو جی، یہ بندہ ہر کھانے کے بعد جب اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو ہی دیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، پنجابی جی کہہ لیا کرو، یا اللہ الحمدللہ تیرے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، یا اللہ میں تیری تعریف کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ خوش ہو جائے گا، جب آپ کا مالک آپ سے خوش ہوگا تو پھر وہ آپ کو نعمتیں دے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ پھر میرے بھائیوں، زندگی کا مقصد ہمیشہ حلال۔ آپ کو 1000 روپیہ دیا کسی نے، آپ کوشش کریں 1000 حلال کریں، آپ کو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ آپ نے ڈنڈی مار کے کام کیا یا زیادتی کی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کی کسی نہ کسی سسٹم میں نکل جائے گا، آپ کو نہیں پتا چلنا۔ تو اس لیے جو بھی ہے اس کو بابرکت بنائیں۔ تیسرا کام، زندگی کا مقصد، کم از کم اپنی فرض نماز ضرور ادا کریں۔ اگر مسلمان بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ کے تو آپ نے داخلہ لیا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ میڈیکل کے اندر، ماسٹرز کے اندر، میٹرک کے اندر کسی جگہ پر داخل ہو جائے، داخلہ لے لیا، بچہ آپ کا داخل ہو گیا، تو کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے داخل ہو کے؟ ڈاکٹر وہ تب بنتا ہے جب وہ پڑھ کر، لکھ کر، عمل کر کے، محنت کر کے پاس ہو جاتا ہے۔ انجی ہے نا کہ گھر بیٹھے ہی لو جی میرا بچہ میڈیکل کالج میں جی داخل ہو گیا، وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ ڈاکٹر وہ تب بنے گا جب 5 سال وہ محنت کرے گا، سارے امتحان پاس کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم داخل ہو گئے اسلام میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم داخل ہو گئے اسلام میں۔ اب پاس تو تب ہوں گے نا جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال، حرام، جائز، ناجائز اس کو مانیں گے۔ سکا کلمہ پڑھتے گئے، باقی ساری رسمیں، کام کاج ہندوؤں والے اور کافروں والے ہوں تو میرے بھائیوں کیا فائدہ اس کلمے کا؟ کچھ بات سمجھ آئی عقلی دلیل کے ساتھ؟ تو صرف داخل ہونے سے کچھ نہیں ملے گا جب تک داخل ہو کر عمل کر کے امتحان کون سا ہے؟ قیامت کا امتحان۔ نہ وہاں پر سپلی ہوگی، نہ وہاں رشوت، نہ سفارش، نہ دنیا میں واپسی۔ یہ جو جائیں گے نا سارے، نیک بھی اور بد بھی، جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے سارے کہیں گے قیل ارجعون، قرآن ہے، کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج۔ جو برا ہوگا نا عذاب دیکھ کے کہے گا ہون نہیں میں برائی کرتا، اللہ کہے گا نہیں، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تم نے قیامت کے دن تک یہیں رہنا۔ اور نیک بھی کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں جا کے پھر نیکیاں کروں، یہاں تو نیکیوں کا اجر ہی بڑا ملتا ہے۔ یا اللہ تیری تو جنت ہی بڑی عظیم ہے، یا اللہ میں تو تھوڑی نیکیاں کر کے آیا، مجھے تو بہت زیادہ کرنی چاہیے تھی، مجھے پھر بھیج، میں اور نیکیاں کر کے آؤں۔ اللہ کہے گا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، اب جو آ جاتا ہے وہ آگے تو جائے گا، پیچھے نہیں جا سکتا۔ ایک موقع ہے میرے بھائیوں، آپ کے باپ دادا نے، ہمارے باپ دادا نے کتنی قربانیاں دی، آپ کے باپ دادا جو ہندوستان سے ہجرتیں کر کے آئے کتنی قربانیاں دی، ہم نے کیا پھل لیا؟ ہندوستان میں رہتے، ہندوؤں کی غلامی میں رہتے، ہری کرشنا ہری رام وہ آپ کے منہ پہ تماچے مار کے کہلواتے، آپ کی اذان پر پابندی وہ لگاتے ہیں، گائے ذبح نہیں آپ کر سکتے، گائے کا پیشاب آپ پر پھینکتے ہیں، آپ کی عورتوں کے برقعے نوچتے ہیں، آپ کے بزرگوں کی داڑیاں نوچتے ہیں، ہمیں عزت راس نہ آئی کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ملک ملا۔ آپ کو نماز سے تو نہیں روکتا یہاں کوئی، اور بولو روزہ رکھنے سے کسی کو ہمت ہے یہاں آپ کو روکے؟
نہیں نہ روک سکتا. آپ عید والے دن قربانی کرتے ہیں, گائے ذبح کرتے ہیں, کسی کی ہمت ہے روکے؟ اذان پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے کہ کوئی آئے ہوئے اذان نہیں دینی؟ ہے کسی کی ہمت؟ ہم یہاں گلی میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں, کوئی ہے آپ کو روکے؟ آزاد ہے نا ملک. اور ان کو چھوڑو حکمرانوں کو. ہم پاکستان کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہمارا یہ ملک ہے, یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. ان کو چھوڑو. اتنا آزاد خطہ اللہ نے آپ کو دیا. کس وعدے پر؟ آپ کے دادے پردادے نے کیا نعرہ لگا؟ یا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی نعرہ تھا نا. کیا ہم نے سلوک کیا ہے اس کلمے کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا؟ تو زندگی کا مقصد ہے جب وقت آ جائے, پکار آ جائے, جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرو. یا اللہ تیری نعمت. یہ کمزور لوگ ہمارے, واللہ ہندوستان میں اب تو حالت یہ ہے, آپ کے 25 کروڑ ہماری اگر آبادی ہے تو وہاں 30 کروڑ مسلمان ہیں. وہاں یہ حالت ہے کہ وہاں کے اسکولوں کی اسمبلی کے اندر, وہاں کے اسکولوں کی اسمبلی کے اندر وندے ماترم کا ہندو مذہب کا گانا, وہ گیت ہر مسلمان بچہ بھی گا رہا ہے, جو شرک سے بھرا ہوا اور کلمے کی ضد ہے. ہر بچہ گا رہا ہے, جو نہیں گاتا اس کو مارتے. آپ کے اسکولوں میں ابھی بھی سورہ فاتحہ تلاوت ہوتی ہے, پھر جناب لپے آتی ہے, جی سارا پڑھتے ہیں. کچھ اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. میں اور آپ اپنا کردار اپنی اولاد, اپنے بیٹے بیٹیوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں بعد میں موبائل انہیں ٹیچ کرے گا. وہ گندگی بے حیائی سیکھیں گے, آپ کے گھروں کا ماحول خراب کریں گے. ہم نے اپنے گھروں کے ماحول میں, کوئی اس میں میرے بھائیوں پیسے نہیں لگتے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق دے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ملک کی آزادیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سارے یہ دعا کریں کہ یا اللہ کوئی نیک اور فرما بردار اپنا حکمران عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے غدار, چور, ڈاکو, بے ایمان, شرابی زانی, قبضہ گروپ سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرہم واحفظہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.